السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے ستمبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسرائیل فلسطینی تنازع کے بارے میں بات کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہوئے بڑے ممالک پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے لبنان میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھارت کا تذکرہ کیا اور اس مسئلے کے لیے بھی اقوام متحدہ کے قراردادوں کی پاسداری پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے TTP کی کارروائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کی۔ انہوں نے اسلاموفوبیا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملات پر بھی توجہ دلائی۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر ہفتے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کی آمد پر پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ اس بارے میں مشاورت کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ کی صورتحال پر مشترکہ اعلامیہ لایا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان کے ساتھ ان کے تفصیلی انٹرویو کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں زمینی تنازع سے شروع ہونے والے تصادم فرقہ وارانہ کشیدگی میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایک ہفتے سے جاری جھڑپوں میں 46 افراد مارے گئے ہیں اور 98 زخمی ہیں۔ ضلعی ڈپٹی کمشنر کے دعووں کے باوجود حکومت یا انتظامیہ کی جانب سے تشکیل کردہ روایتی قبائلی جرگے فریقین کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ لندن میں افغانستان کا سفارت خانہ جمعے کو بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے طالبان حکام کی جانب سے کابل میں سابقہ حکومت کے قائم کردہ سفارتی مشن سے تعلقات منقطع کیے گئے اور برطانیہ کے عملے کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ میں افغان سفیر زلمے رسول نے اس ماہ کے شروع میں سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ سفارت خانہ 27 ستمبر کو میزبان ملک کی سرکاری درخواست پر بند کر دیا جائے گا۔ UK فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے اس بات کی تردید کی کہ اس بندش کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ برطانیہ طالبان کی حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا اور اس کے ملک کے ساتھ رسمی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ برطانیہ کا مشن اس وقت دوحہ میں ہے۔ اور اب اسرائیل اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کا احوال۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعرات کو اقوام متحدہ میں اپنے خطاب میں امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار بھیجنا بند کر دے تاکہ مغربی کنارے غزہ میں خونریزی کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پوری دنیا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے صدر محمود عباس کی تقریر کے جواب میں کہا کہ فلسطینی صدر نے 26 منٹ کی تقریر میں ایک بار بھی حماس کا نام نہیں لیا۔ ڈینن نے زور دیا کہ حماس کے خلاف اس کی کارروائیاں اس کے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جمعرات کو نیو یارک میں اجلاس کے دوران سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دینے کے لیے ایک عالمی اتحاد تشکیل دیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس اتحاد میں متحدہ عرب اور مسلم ممالک
اور یورپی شراکت دار شامل ہیں، لیکن انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ کن ممالک نے اس میں شمولیت کا عہد کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ پہلا اجلاس ریاض اور برسلز میں ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جمعے کو کہا کہ آئندہ دنوں میں اسرائیل لبنان کے لیے جنگ بندی کی تجاویز پر بات چیت جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں جمعے کی الصبح اس وقت سائرن بجائے گئے جب یمن سے داغا گیا ایک میزائل شہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی جانب سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کو اسرائیلی حدود سے باہر تباہ کر دیا گیا۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی باغی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پر متعدد ڈرونز اور میزائل داغ چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل سے کہا ہے کہ لبنان میں مزید کشیدگی سرحد کے دونوں اطراف کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی مشکل بنا دے گی۔ محکمہ خارجہ کے مطابق اینٹنی بلنکن نے اسرائیل کے اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر سے بات کی ہے اور انہوں نے فریقین کے درمیان 21 روزہ جنگ بندی معاہدے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلارڈ نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں۔ امریکہ فریقین پر زور دیتا ہے کہ جنگ سے کوئی بھی فریق فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ترجمان نے وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان سے پاک امریکہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو کی ہے۔ تفصیلی انٹرویو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ ایک ایسے وقت میں جب یوکرین میں جنگ ایک نازک دور میں داخل ہو رہی ہے، یورپی یونین نے اپنے پڑوسی ملکوں کی سلامتی کے تناظر میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے بغیر بھی کچھ مالی بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری لے گی۔ یورپی یونین کے ایلچی اس ہفتے برسلز میں اس تجویز پر کام کر رہے ہیں کہ یوکرین کو 35 بلین یورو یعنی 39 بلین ڈالر تک کا بھاری قرضے کا پیکج فراہم کیا جائے۔ اس کا اعلان یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان دیر لیئن نے گزشتہ جمعے کو کیف کے دورے کے دوران کیا۔ یورپی یونین امریکی قیادت کا انتظار کیے بغیر یوکرین کی معیشت کی تعمیر نو میں مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے جمعرات کی شب سمندری طوفان ہیلن ٹکرا گیا۔ طوفان کے دوران 209 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ فلوریڈا کی ساحلی پٹی کے علاوہ ریاست جارجیا، ساؤتھ کیرولینا، نارتھ کیرولینا سمیت ٹینیسی اور اٹلانٹا کے بھی بعض مقامات پر تیز ہوائیں اور بارشیں متوقع ہیں۔ طوفان کے سبب ہلاکتوں اور بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ میٹا نے اپنی سالانہ کنیکٹ کانفرنس میں پروٹوٹائپ آگمنٹڈ ریئلٹی گلاسز اورین پیش کیے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کے اب تک کے جدید ترین گلاسز ہیں۔ بالی ووڈ فرنچائز بھول بھلیاں کی نئی فلم دیوالی کے موقع پر ریلیز کے لیے تیار ہے۔ اس بار اداکارہ ودیا بالن دوبارہ سے مونجلیکا کا کردار ادا کریں گی۔ یہ سال سن 2007 کی کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی تھی جسے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔